السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں تحریک لبیک پاکستان کے مرکز جامعہ مسجد رحمت للعالمین میں، جہاں پر رات بھر تحریک لبیک پاکستان کے نہتے کارکنان پر شدید فائرنگ اور شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا، جس میں تحریک لبیک پاکستان کے کثیر تعداد میں کارکنان زخمی بھی ہوئے اور اب تک 2 کارکنوں کی شہادت کی اطلاعات ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر صحافی جناب اسامہ طیب صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ فلسطین کے حق میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا وہ فقط فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، ان کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ گلوبل سموت فلوٹیلا جو سا ہے وہ بھی فلسطین کے حق میں تھا، لیکن جو چیز یہاں پر کی گئی ہے ایک مسلم کنٹریز کے اندر مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، وہ آپ نے وہاں دیکھی یا جو بھی آپ کا کیریئر ہے صحافت کا، اس کے اندر ایسا کوئی پہلا دیکھا ہے کہ ایک مظلوم مسلمان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے جو نہتے مسلمان ہیں ان کے اوپر ایسا عمل کیا گیا ہو؟ نہیں، ایسی مثال نہیں ملتی۔ اور دوسرا اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ایک پرامن احتجاج کسی بھی بیوروکریسی کے اندر، کسی بھی جمہوریت کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر، کسی مذہبی جماعت، کسی سیاسی جماعت، ان کا یہ حق ہوتا ہے، یا ایون آپ کا، میرا، عام پبلک کا بھی یہ حق ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ مختلف آفیسز کے باہر بڑے آرام سے انہوں نے کتبے اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک حق ہے کسی بھی جماعت کا۔ اور جس طریقے سے فلسطین پہ تحریک لبیک پاکستان نے ماضی میں آواز اٹھائی، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے میں نے 3 انٹرویوز کیے، میں نے اس کے اندر آپ کے جتنے بھی آپ کے دھرنے تھے وہ سارے میں نے کور کیے۔ ان کی رحلت کے بعد سعد حسین رضوی صاحب، ان کے ساتھ ملٹیپل انٹرویوز کرنے کے بعد ان کی قیادت میں جو دھرنا ہوا یا احتجاج ہوا، اس کو کور کرنے کے بعد تو میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ فلسطین کے معاملے پہ اتنی مؤثر آواز میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ جس کے اوپر آپ کہہ سکیں کہ اس طرح سے منظم انداز کے اوپر جو ہے وہ کوئی سیاسی جماعت، کوئی مذہبی جماعت جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں باقی جماعتیں، کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی، ان کا ہمیں نظر آتا ہے اور ان کا بھی کردار میں سمجھتا ہوں کہ وہ باعث فخر ہے۔ اور تحریک لبیک کیونکہ فلسطین کے مسلمانوں کو ایک نظریے کے تحت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اور جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرمت پہ ان کے امتی ہونے کے ناطے مسلمان سے محبت کا اظہار کرتی ہے، وہ شاید باقی جماعتوں میں اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ شاید ہمارے اپنی بھی خرابیاں ہیں اس سارے معاملے کے اندر۔ تو مجھے صبح اس کی جو ہے وہ خبر ملی اس سارے کی، اور پھر میرا وہ کیونکہ ایک آپ سب لوگوں سے ایک تعلق ہے، تو مجھے میرا واٹس ایپ بھر گیا کہ اتنے مجھے میسیجز اور وہ سارا کچھ آئے، تو میں نے رابطہ کیا اور پھر مجھے پتا چلا کہ اصل معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ ایک ایسی بے قراری تھی جس کے اندر یہ تھا کہ مجھے آنا چاہیے یہاں پہ اور آ کے سارا جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے ہی آپ یہ مڑتے ہیں ادھر سے اسکیم موڑ سے، جب آپ مڑتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے وہ بلاک کر دیے ہیں سارے روڈ، اور پھر جب آپ آگے آتے ہیں تو وہ سارے پتھراؤ اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، اور آپ کارکنان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ 2 شہادتیں، پھر یہاں پہ زخمیوں کو دیکھا کہ جس طرح سے جو ہے وہ ہیں۔ پھر مجھے ابھی بتایا عثمان بھائی نے کہ ایک جو شہید ہیں ان کا جسد خاکی وہ تحویل میں لے لیا گیا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھانے نہیں دیا جا رہا۔ تو اس طرح کی چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ، اور جو الٹیمیٹ اس کے اوپر الزام آتا ہے وہ آتا ہے پرتشدد جماعت کا۔ جبکہ آپ اس سارے معاملے کو بھی اگر دیکھ لیجئے تو اس کے اندر ایک پرامن احتجاج کی کال تھی۔ آپ نے فیض آباد سے ایمبیسی تک جانا تھا، ایک احتجاج کرنا، ریکارڈ کروانا تھا آپ نے اپنا، اس میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا جس کے اوپر جو ہے وہ ہے۔ اب اس کے اوپر گورنمنٹ کا آتا ہے موقف تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا ان کا مائنڈ سیٹ اور کیا ان کی جو ہے وہ چیزیں، لیکن جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ نہیں، آپ بطور صحافی کیا دیکھتے ہیں کہ کیا امریکن ایمبیسی کوئی مقدس گائے ہے یا کوئی ایسی چیز ہے؟ دنیا بھر میں ایمبیسیز کے سامنے احتجاج ہوتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج، جلسے، جلوسوں، حتیٰ کہ ان کی قیادت کے ساتھ مسلسل آپ کور کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ انٹرویوز ہیں۔ جو میڈیا کے اوپر، جو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر تحریک لبیک کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جن کے کارکنان، جو ایک پرانی خبر ہے اس کو کسی اور جماعت کی، اس کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، آپ بھی آئے ہیں، تو یہاں پر آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھی ہے کہ جس سے لگے کہ یہ تحریک لبیک پاکستان کو ایسے پرتشدد کارروائی کا ارادہ رکھتی ہے؟ اچھا، میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا اس طرح کی چیز، آنیسٹلی سے سننے والی بات ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی، آج بھی مجھے نہیں ایسی کوئی چیز نظر آئی جس کے اندر یہ کہہ سکیں کہ کوئی پرتشدد کرنے کی طرف معاملہ ہے۔ دوسرا، آپ نے امبیسی کا سوال کیا، تو دیکھیں مقدس جگہ تو ہمارے لیے جو ہے وہی ہے،
تو وہ سارے مقدس مقامات ہمارے لیے تو وہی مقدس مقامات ہیں. اب اگین وہی والی بات ہے کہ پرامن احتجاج کے لیے آپ ایک جگہ مختص کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے فیض آباد سے جانا ہے, آپ کا رخ ادھر ہوگا, علامتی طور پہ آپ نے یہاں پہ رک جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے جو بھی ہے آپ نے بھوک ہڑتال کرنی ہے, آپ نے کتبے اٹھا کے کھڑے ہونا ہے, آپ نے نعرے بازی کرنی ہے, وہ کر کے آپ جو ہے وہ واپس چلے جائیں. یہ تو رائٹ کسی کو بھی نہیں ہے کہ وہ پرتشدد راستہ اختیار کرے, وہ چاہے ٹی ایل پی ہے, چاہے جماعت اسلامی ہے, چاہے کوئی اور پاکستان عوامی تحریک ہے, کوئی وہ کسی کو بھی نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن پرامن اسی طرح سے پرامن احتجاج کا جو راستہ ہے وہ سب کے لیے موجود ہونا چاہیے, ہر کسی کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی ضرورت ہے. اور پھر فلسطین کے معاملے کے اوپر تو بطور مسلمان بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کریں, وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے. اس پہ آپ نے پھر میڈیا کی بات کی ہے, مجھے الیکٹرانک میڈیا کا میں یہ موقف جو ابھی چل رہا ہے وہ نہیں دیکھ سکا آنیسٹلی سیئنگ, لیکن اس کے اوپر ضرور مجھے اعتراض ہے کہ اس کے اوپر آواز بلند کرنی چاہیے. آپ جو بھی موقف آپ کا ہے اس موقف کے مطابق آواز اٹھائیں, لیکن جو سلاٹس آپ نے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دی ہوئی ہیں, ٹی ایل پی کا بھی وہ رائٹ ہے کہ وہ ان کو ملنی چاہیے. علامہ فاروق صاحب ہیں, بڑی بہترین گفتگو کرتے ہیں, سعد بھائی ہیں, عثمان بھائی ہیں, باقی لوگ ہیں. ہم لوگ تو کور کرتے ہیں, ہم لوگ تو ہمیشہ انٹرویو کرتے رہے ہیں. تو الیکٹرانک میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا یا پوڈ کاسٹرز, ان سب کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنا رول ضرور پازیٹیو کریں. خلاف بات کر دیں, چاہے فیکٹ بیسڈ بات کریں, حقیقت بات کریں, وہ خلاف بھی جا رہی ہے تو ضرور کر دیں. لیکن یہ بالکل ایک بلیک آؤٹ کر دینا اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی خبر ہی نہ آنے دینا اور اس کا یا آپ کہہ لیجیے کہ گلا گھونٹ دینا اس کا جو ہے وہ غلط, وہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے جب میرے سے سوال ہوا شروع میں کہ جی آپ کیوں کور کرتے ہیں, یہ تو بڑی پرتشدد جماعت ہے اور یہ تو انہوں نے تو اس طرح سے کر دیا, تو میرا ایک ہی بات تھی کہ میں خادم حسین رضوی صاحب اس وقت یاد تھے, تو میں نے کہا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے بات کر رہے ہیں, وہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. مجھے لوگوں نے کہا نہیں ہے ایجنڈا, میں نے کہا ہوگا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, لیکن جب تک مجھے کوئی ثبوت نہیں ملتا, جب تک مجھے کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ کسی کے اشارے پہ نہیں کر رہے, میں ساتھ کھڑا رہوں گا. اور میں آپ 2017 سے لے کے آج 25 ہے 8 سالوں کے اندر میرا نہیں خیال کہ آپ نے کہیں پہ مجھے پیچھے دیکھا ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس کے اوپر میں یہ کہہ دوں کہ یہ کسی کے اشارے پہ چل رہے ہیں. جو الزامات لگائے میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں, الزامات کافی ہیں, نیشنل اور انٹرنیشنل معاملات سے آگاہ ہیں. جو آپ جب ادھر آئے ہیں, جو فورسز کی تعداد اور جس طرح نفری کھڑی ہے, یہ منظر, اور آپ نے یقیناً میڈیا کے ذریعے جو اسرائیل اور فلسطین کے اندر جو اسرائیلی فورسز کا اس منظر, یہ وہی منظر کشی نہیں کی جا رہی عملی طور پر. دیکھیں جہاں پہ بھی مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے نا, وہ سیم منظر کشی ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہے ایک اسلامی ریاست کے اندر ہو, پاکستان کے اندر ہو, چاہے فلسطین کے اندر ہو, چاہے کسی کشمیر کے اندر ہو, چاہے کسی ایران کے اندر ہو, چاہے عراق کے اندر ہو, جس جگہ پہ بھی ہو وہ نہیں ہونا. وہ منظر سیم ہی ہوتا ہے. مسلمان ہیں نا سارے, وہاں والے بھی مسلمان ہیں, یہاں والے بھی مسلمان ہیں, وہاں پہ بھی فورسز جو ہے وہ چل رہی ہیں. مماثلت یہ دیکھیں کہ وہاں پر بھی نہتے فلسطینی ہیں, یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ نہتے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں. ادھر سامنے مد مقابل اسرائیلی فورسز ہیں اور ادھر کیا کہتے ہیں پنجاب پولیس کی فورسز, اسی طرح بالکل وہی منظر کشی کر رہی ہیں. تو آپ اس منظر کشی کو سامنے رکھتے ہوئے پنجاب حکومت اور میڈیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں میڈیا کو تو بڑا واضح پیغام ہے میرا یہ والا کہ آپ کسی سے یہ حق نہیں چھین سکتے کہ آپ ان کو دکھانا بند کر دیں, ان کی آواز اٹھانا بند کر دیں, ان کی بات کرنا بند کر دیں, انٹل انلیس یا تو پھر ٹی ایل پی ختم کر دیں نا, پھر اناؤنس کر دیں کہ ٹھیک ہے بین ہے. جب ایک پارٹی الیکشن لڑ سکتی ہے, جب ایک پارٹی اپنی کیمپین کر سکتی ہے, جب حلقوں میں جا سکتی ہے, تو پھر میڈیا کا بائیکاٹ کا کیا مقصد بنتا ہے اس کے اوپر؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ان کا رائٹ ہے, ان کو وہ سلاٹ ملنی چاہیے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے. ان کو وہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اور جو جہاں تک حکومت کا ہے تو ماضی میں بھی ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ماضی میں بھی غلط ہوا, حکومتوں کو یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے, اس کی مذمت ہے. آج بھی جو حکومت ہے اس سے بھی یہ ہے کہ اس کی مذمت ہے, یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے. اس سے پہلے آپ پی ٹی آئی سے پہلے دور میں ان کی حکومت میں جائیں گے تب بھی آپ کو یاد ہوگا سارا کچھ کیا کچھ ہوا, وہ بھی غلط تھا. تو یہ آپ انسٹیگیٹ نہ کریں معاملے کو, اور اگر کوئی پرامن احتجاج کرنا چاہ رہا ہے اس کو اس کا حق استعمال کریں. بہت بہت شکر گزار ہیں آپ نے وقت نظر کیا. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا چینل وائس آف علاقی.